نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 316 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو خراب عورتیں کیوں مل جاتی ہیں اور بہت خراب عورتوں کو نیک مرد کیسے مل جاتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تفسیر تو یہی ہے کہ عام طور پر رجحان لوگوں کا یہ ہے کہ جن کے طبیعت میں خباثت ہوتی ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، وہ اپنے جیسوں ہی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ مثلاً جو بے حیا اور بے غیرت لوگ ہیں وہ بے غیرت عورتوں کو پسند کرتے ہیں، آزاد ہیں تو آزاد خیال عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو آزاد خیال عورتیں ہیں بے پردہ رہنے والی، وہ دیندار مردوں کو پسند نہیں کرتی، بدکار بے حیا بے غیرت مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ تو عمومی طور پر ایک رجحان بیان کیا گیا ہے کہ غلط لوگ غلط لوگوں کی طرف ہی رجحان رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو پاک باز پاکیزہ لوگ ہیں، مرد یا عورت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شریک سفر بھی انہی صفات والا ہو، تو طیبہ طیب کی طرف اور طیب طیبہ کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ ہمیشہ خبیث مرد کو خبیث عورت ملے گی اور خبیث عورت کو ہمیشہ خبیث مرد ملے گا، بلکہ ایک طبعی رجحان کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر اتفاقاً کسی کو اس کے خلاف صورتحال سے سابقہ پڑ جائے کہ اچھے آدمی کو غلط عورت مل جائے یا اچھی عورت کو غلط مرد مل جائے، تو وہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تفسیر کے اعتبار سے تشریح ہوئی۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ الخبیثات سے الخبیثات الکلمات الخبیثات مراد ہیں، یعنی بری باتیں بے حیائی کی باتیں وہ زیب دیتی ہیں خبیث لوگوں کو، اور جو خبیث عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ خبیث باتیں ان کو پسند آتی ہیں۔ لیکن جو اچھی باتیں ہیں طیبات سے مراد الکلمات الطیبات، یعنی حیا والی باتیں، شرم والی باتیں، عزت والی باتیں، وہ زیب دیتی ہیں پاکیزہ لوگوں کو۔ تو بہت سے مفسرین نے اس کی تفسیر خبیث مردوں عورتوں سے نہیں کی بلکہ خبیث کلمات سے کی ہے یا طیب کلمات سے کی ہے۔ تو اگر یہ تفسیر لی جائے تو پھر اور کوئی اعتراض اس کے اوپر اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس سے کون سی اذان مراد ہے، پہلی یا دوسری، جس کے بعد سارے کام کاج کرنا ممنوع ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں سبھی ہمارے فقہا کے نزدیک جمعہ کی پہلی اذان مراد ہے،
اور جہاں کئی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہو تو آدمی جس مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے اس مسجد کی پہلی اذان مراد ہوگی کہ اس کے بعد وہ بیع و شراء وغیرہ بند کر دے اور نماز کی تیاری میں لگے۔ سوال ہے کہ کالا کرتا پیجامہ اسی طرح کالی ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں فی نفسی ہی کسی بھی رنگ کا لباس پہنا جا سکتا ہے، البتہ یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ رنگ کسی خاص فرقے کا یا غلط اور گمراہ لوگوں کا شعار نہ ہو، علامت نہ ہو۔ تو ہمارے بعض علاقوں میں جہاں روافظ کی کثرت ہے، خصوصاً محرم کے زمانے میں وہ کالا لباس پہنتے ہیں، تو ان کے تشبہ سے بچنے کے لیے اہل سنت والجماعت کو کالا لباس پہننے سے بچنا چاہیے۔ تو جہاں پر تشبہ پایا جائے گا وہاں منع کیا جائے گا، اور جہاں تشبہ کی بات نہ ہو وہاں فی نفسی گنجائش ہے۔ پھر بھی شریعت میں مردوں کے لیے سفید لباس سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کا اہتمام رکھا جائے۔ سوال ہے کہ مرد حضرات کے لیے انگوٹھی پہننا شرعاً کیسا ہے؟ کس قسم کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اور کس کا منع ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے جس کا وزن 4 گرام 374 ملی گرام سے زائد نہ ہونا چاہیے، اور چاندی کے علاوہ کسی طرح کی بھی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے درست نہیں۔ بہت سے لوگ لوہے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، پیتل کی پہن لیتے ہیں، بعض نوجوان سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور یہ چاندی کی بھی صرف گنجائش ہے، جن کو ضرورت نہ ہو وہ نہ پہنے تو بہتر ہے۔ سوال ہے کہ بعض حضرات بعض اوقات انگوٹھی میں مختلف قسم کے قیمتی پتھر لگواتے ہیں، ان پتھروں کے پہننے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ پتھروں میں تاثیر ہوتی ہے، مثلاً عقیق سے فقر دور ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، فیروزے سے بہادری ملتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کچھ پتھر گرم مزاج ہوتے ہیں جن سے انسان میں غصہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا واقعی پتھروں کی تاثیر انسان تک منتقل ہوتی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی گنجائش ہے، اور اس میں کوئی پتھر عقیق وغیرہ لگانا بھی فی نفسی ہی جائز ہے، بشرطے کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس پتھر سے یا نگینے سے کوئی نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، ایسا کوئی عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اور عقیق کے بارے میں جو روایات نقل کی جاتی ہیں کہ اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، جنت ملتی ہے، فلاح ملتی ہے، یہ سب روایتیں قطعاً ناقابل اعتبار ہیں۔ محدثین نے ان کو ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے۔ احادیث شریفہ کے تحقیق کے سلسلے میں ایک اہم کتاب ہے علماء کے درمیان، کشف الخفا و مزیل الالباس، علامہ عجلونی کی۔ انہوں نے ان تمام روایتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی روایت بھی کسی معتبر ذریعے سے ثابت نہیں ہے، بلکہ من گھڑت ہیں اور بدعقیدگی کی باتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ بلی کی خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بلی کی خرید و فروخت مکروہ تنزیہی ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بھی احتراز کرنا بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں ایک آدمی نے اپنے بھانجے کو گود لے رکھا تھا اور اس کے لیے ایک تحریر لکھ دی تھی کہ میرے بعد میرا سب مال اسی کا ہے۔ اس نے
ایک صاحب کے پاس کاروبار میں بڑی مقدار میں پیسہ بھی لگا رکھا تھا، اب اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو جہاں پیسہ لگا رکھا تھا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا نفع اور جو حصہ ہے وہ اس لے پالک کو نہیں دیں گے بلکہ اصل وارثین کو دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں لے پالک کا حق ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں یہ لے پالک مذکورہ شخص کا وارث تو نہیں ہے، لہذا بطور وارث کے وہ کسی حصے کا یا مال کا مستحق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تحریر لکھ دی گئی تھی کہ میرے بعد سب اسی کا ہے، اس لیے کم از کم 1/3 حصہ اسے بطور وصیت کے مل سکتا ہے، اور جو 2/3 حصہ ہے اس کے کل مال کا بشمول اس کاروبار کے وہ اس کے شرعی وارثین میں تقسیم ہوگا۔ تحقیق کر لی جائے کہ کون لوگ اس کے شرعی وارثین بن رہے ہیں۔ سوال ہے کہ میت کا انتقال کے وقت اور اس کے بعد سر کس رخ پر رکھنا چاہیے، پورب پچھم یا اتر دکن؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے ہندوستان میں چونکہ قبلے کا رخ مغرب کی جانب ہے، اس لیے اس کا سر تو شمال کی طرف کیا جائے اور پیر جنوب کی طرف، اور پھر چہرے کو پچھم یعنی مغرب کی طرف کر دیا جائے۔ اس طرح سے رکھنا معمول ہے جیسا کہ جنازہ پڑھاتے وقت رکھا جاتا ہے اور جیسے کہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح انتقال کے بعد بھی رکھنا چاہیے۔ البتہ انتقال سے پہلے اگر ممکن ہو سکے اور چہرہ قبلے کی طرف کیا جا سکتا ہو، سر وغیرہ کے نیچے تکیہ رکھ کر کے، تو اس طرح رکھ سکتے ہیں جس سے قبلے کی طرف رخ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔